بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیری انٹرٹینمنٹ 059 میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، یہ پارٹ 2 ہے، تو چلیے اب اس پارٹ 2 کو شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین کی صاحبزادی 4 سالہ سیدہ سکینہ حضرت عباس کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا۔ فوراً امام حسین سے اجازت طلب کی اور فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ فرات پر پہنچ کر انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور اپنا گھوڑا خیموں کی طرف واپس لے جانے لگے کہ یزیدی فوج کے کئی سپاہیوں نے ایک بار حملہ کر دیا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا، مگر انہوں نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ کر خیمے کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر ان ظالموں نے مشکیزے پر تیر مار کر پانی ضائع کر دیا۔ اس کے بعد آپ پر تیروں کی برسات کی گئی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور اپنے گھوڑے سے گر گئے۔ اتنے میں حاکم بن طائی نے ایک گبز آپ کے سر پر مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عباس سے حضرت امام حسین کو نہایت محبت تھی۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد آپ بہت روئے۔ اس کے بعد جب رات کی تاریکی ہوئی تو امام حسین نے اپنے لوگوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں کسی کے ساتھیوں سے اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں۔ جب مجھے قتل کریں گے تو پھر انہیں اور کسی کی طلب نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے روشنی ختم کر دی تاکہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ امام حسین کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ہم اپنی آخری سانس تک آپ کا دفاع کریں گے اور جب ہم قتل ہو جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ 10 محرم الحرام کو سورج طلوع ہوا تو یزیدی فوج کا ایک اہم کمانڈر اپنے بھائی اور بیٹے سمیت ظالم یزیدی فوج کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ کون حق پر ہے۔ اس نے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کی، جس کو انہوں نے قبول فرمایا۔ فجر کا وقت ہوا تھا کہ امام حسین امامت کروا رہے تھے کہ اتنے میں یزیدی فوج نے تیروں کی برسات کر دی اور حضرت امام حسین کے چند سپاہی شہید ہو گئے اور ایسے ہی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت امام حسین سے اجازت لے کر غازیان اسلام میدان میں جاتے اور شہید ہوتے رہے اور خود سب سے پہلے جنگ میں چاہتے تھے، مگر ان ساتھیوں اور بحث کرنے کے اصرار پر رک گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جانشار آپ پر جانیں قربان کرتے رہے۔ حضرت علی اصغر پیاس سے بلبلا رہے تھے، آپ نے ان کو گود میں لیا اور باہر آ گئے۔ عرب کی روایت کے مطابق آپ نے آواز بلند کر کے اپنا تعارف کروایا۔ اہل اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ کو کوئی فکر تھی کہ آپ کے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے اور آپ کا خون بہا کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، کیوں مجھے قتل کر کے جہنم خریدتے ہو؟ دیکھو کہ یہ 6 ماہ کا بچہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ظلم اور گناہ کا راستہ ترک کر دو۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بازو کا بلند کیا، تب ایک 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ حرملہ نامی تیر اندازے نے حضرت علی اصغر پر تیر چلایا اور وہ تیر عام تیروں سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ عموماً یہ تیر گھوڑوں اور جنگلوں میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے رے سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی لشکر نے آپ پر حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے، لیکن آپ نے اپنی نماز جاری رکھی۔ لیکن جب آپ سجدے میں گئے تو شمر بن جوش ملعون نے آپ پر تلوار سے وار کیا اور امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کر دیا۔ حضرت زینب یہ منظر خیمے سے دیکھ رہی تھی۔ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور ان کو قید کرنا پڑا۔ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت امام حسین کے فرزند زین العابدین جو عقیل تھے، جس کی وجہ سے جنگ
میں شرکت نہ کر پائے۔ حضرت زینب نے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے کربلا سے شام کا سفر پیدیوں سے کیا۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار خطبہ دیا۔ اس کو کہا کہ تو ساری طاقت بھی لگا دے تو بھی میرے نانا کے دین کو نہیں مٹا سکے گا۔ اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، آج یزیدیوں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں، اور شہدائے کربلا کے مزارات آج بھی آباد ہیں۔ باطل قوتوں کے سامنے سر لگو نہ ہو کر امام حسین نے حق اور انصاف کے اصولوں کے بالادستی اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کیا۔ آپ کی قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے؟ زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہی رہے گا، لعنت کے سوا تیری یاد آج کہاں ہے؟